أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في مقام آخر فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی نشست سے ایک اہم عنوان، ایک اہم موضوع سے متعلق معروضات پیش کی جائیں گی اور وہ دور حاضر کا ایک اہم مسئلہ ہے، دور حاضر کی ایک اہم مشکل ہے۔ اس مشکل کا حل، اس مسئلے کا حل ہمارے دین میں موجود ہے اور اس مشکل کو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا، دین پر ثابت قدم رہنا اسی طرح مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی سے کہا جائے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑو تو وہ کیسے پکڑے گا؟ اس کو اچھالے گا، وہ انگارہ ہاتھ میں ٹکے گا نہیں، یا اس کو پھینک دے گا یا اس کو اچھالتا رہے گا تاکہ ہاتھ نہ جلے۔ اور اگر کہا جائے کہ اس کو اپنے ہاتھ میں بند کر کے پکڑ لو تو کتنا مشکل ہوگا اس کو پکڑنا۔ تو اس مثال میں یہ مسئلہ اور یہ مشکل پہلے بتا دی گئی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ دین پر عمل کرتے رہنا، ثابت قدمی سے، استقامت سے، دوام اور ہمیشگی سے، یہ کسی کسی کے بس کے بات ہوگی، بہت مشکل کام ہو جائے گا۔ بہت سے تو اپنا ہاتھ دین کے دامن سے چھڑوا لیں گے اور جو دین پر چلتے بھی ہوں گے تو پھر بھی استقامت بڑی مشکل چیز ہوگی۔ ثابت قدمی ہمیشہ سے ہی مشکل رہی ہے کسی بھی کام پر۔ انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ انسان بڑی مشکل سے کسی چیز پر استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کسی چیز پہ جم جانا، ڈٹ جانا، یہ مشکل کام ہے۔
ورنہ انسان کی طبیعت میں انسان اپنے موڈ اور مزاج کے مطابق چلتا ہے، موڈ اور مزاج جیسا ہو بس ویسا انسان چلتا ہے، کہ جس طرف موڈ ہوگا، اگر موڈ ہوگا نماز پڑھنے کا تو پڑھ لے گا، اور اگر موڈ نہیں ہے تو نماز بھی انسان چھوڑ دیتا ہے۔ اگر مزاج اچھا ہے تو کسی سے ہنس کے بات کرے گا، حسن اخلاق سے ملے گا، لیکن اگر مزاج کچھ ٹھیک نہ ہو تو پھر کوئی بھی سامنے آ جائے کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ انسان کے مزاج اور فطرت میں یہ بات ہے، کسی چیز پر بڑی مشکل سے ٹکتا ہے، بڑی مشکل سے ثابت قدم رہتا ہے۔ اسی لیے ثابت قدمی کو بڑی عظیم صفت قرار دیا گیا ہے، ثابت قدمی کو، استقلال کو بڑی عظیم صفت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی تعریف اللہ عز و جل آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پڑھی، سورہ احقاف کی آیت نمبر 13، ارشاد رب ذوالجلال ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف اتنا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا پھر اس پر ڈٹ گئے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ یہ جو کہا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس پر ڈٹے رہے، ساری زندگی ثابت قدم رہے، پھر انعام ملے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صرف زبان سے کہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ کہنے کے بعد پھر عمل بھی تو کرنا ہے، تو اس عمل پہ ثابت قدم رہنے والوں کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے، اللہ ہر خوف و غم سے انہیں آزاد کر دے گا۔ اور پھر یہ ساری زندگی کا کام ہے، کوئی ایک دو دنوں کی بات تو ہے نہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھنا کہ تمہیں موت جب بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، تم مت مرنا سوائے اس کے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں۔ یعنی یہ ساری زندگی کا کام ہے کہ نیک اعمال بجا لانا اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ ان دونوں جملوں کو ہم ایک جملہ بنا کر بیان کریں تو تعبیر یوں بنے گی، دین پر ثابت قدم رہنا، سنت نبوی پر مستقل مزاج رہنا، صرف ماحول کی وجہ سے نہیں، اپنے موڈ اور مزاج کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے فطرت ثانیہ، اپنے مزاج میں اور فطرت میں ثابت قدمی کی عادت پیدا کر دینا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اسلامی تاریخ کے عظیم جرنیل، اہل سنت والجماعت کے 4 بڑے ائمہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کو ایک مسئلہ اس زمانے میں اٹھا، آپ کے زمانے میں خلق قرآن کا مسئلہ ایک دینی مسئلہ تھا، اور تقریباً کم از کم 3 بادشاہوں نے ظلم کر کے آپ کو حق سے پھیرنا چاہا لیکن ناکام ہوئے۔ 3 بادشاہ مسلسل ایک کے بعد دوسرا آتا گیا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کیسے ثابت قدم رہے، کیسے مستقل مزاج رہے۔ آپ کی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ کیا کیا اس کے اسباب تھے، اللہ نے کیا کیا سبب پیدا فرما دیے تھے۔ کہیں کسی چور اور ڈاکو کی نصیحت پہ استقامت، اللہ ہدایت اور استقامت دے رہا ہے، کبھی کسی ولی کی نصیحت پر، کبھی کوئی دوست آ کے ان کو نصیحت کر رہا ہے، کبھی کوئی اجنبی آ رہا ہے کہ امام احمد آپ امام ہیں، میں پھسل گیا تو ایک بندہ پھسلے گا، لیکن اگر آپ نے حق بات چھوڑ کر ثابت قدمی کو چھوڑا تو امت کا ایک بڑا حصہ پھسل جائے گا۔ اس لیے آپ اپنی قدر پہچانیے۔ اور بعض علماء نے ایک واقعہ بڑا عجیب بیان کیا کہ جب آپ کو ایک مرتبہ پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا مارنے کے لیے، ظلم و ستم کرنے کے لیے، تو ایک ڈاکو کو، بدنام زمانہ ڈاکو ہے، جب اس نے آپ کی شخصیت کو دیکھا تو متاثر ہوا، پوچھا کون؟ امام احمد۔ فرمایا کہ دیکھیں میں ایک ڈاکو ہوں، چور ہوں، کئی دفعہ پکڑا گیا،
کئی دفعہ پٹائی ہوئی، کئی دفعہ جیل گیا، لیکن چوری نہیں چھوڑی، ڈکیتی نہیں چھوڑی۔ اگر میں مار کھا کھا کر بھی میں ایک غلط چیز نہیں چھوڑ رہا، آپ تو حق پر ہیں، آپ تو حق پر ہیں، اس لیے کبھی ثابت قدمی مت چھوڑیے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 100 کوڑے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ پر مارے جاتے تھے۔ وہ چمڑے کا کوڑا گرم تیل میں سے جب ڈبو کر مارا جاتا تھا تو جہاں لگتا تھا تو چمڑی کو ادھیڑ دیتا تھا۔ اور کسی نے فرماتے ہیں مجھے کسی نے نصیحت کی کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بس پہلے 1-2 کوڑوں میں جان نکلتی ہے، اس کے بعد پڑھتے رہیں آدمی برداشت کر لیتا ہے۔ پہلے 1-2 کوڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ کوڑا اتنا سخت تکلیف دہ تھا کہ اگر ہاتھی کی پشت پر بھی مارا جاتا تو اس کی بھی چیخیں نکل آتی، لیکن آپ کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ جس حق مسئلے پر، دین کے مسئلے پر ثابت قدم رہے، اسی پہ جان دی، حق نہیں چھوڑا، ایسی استقامت۔ تو اللہ جن کو یہ استقامت دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور ایک انسان کا مزاج کیا ہے کہ جدھر کو ہوا کا رخ ہے ادھر کو ہو لیے، ایک درخت کے ٹوٹے ہوئے سوکھے پتے کی طرح، جدھر کی ہوا، اگر دینداری کی ہوا چلی تو دیندار ہو گئے، اگر بے دینی کی ہوا چلی تو بے دین ہو گئے، اگر اچھی محفل میں بیٹھنا نصیب ہوا تو اچھی عادت اپنائی، جو ہی کسی بری محفل سے خدا نہ خواستہ گزر ہوا تو وہاں کے جراثیم اپنے اوپر مسلط کر لیے۔ یہ موڈی انسان، یہ مزاج کے پیچھے چلنے والا۔ استقامت، دین پر ثابت قدمی، یہ اہم ترین کام بھی ہے، عظیم ترین صفت بھی ہے، اور مشکل ترین کام بھی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ دین پر ثابت قدمی، کسی ایک سنت پہ ثابت قدمی، یہ 1000 کرامتوں سے زیادہ افضل کام ہے۔ دین کے کسی مسئلے پہ ثابت قدم رہنا، جمے رہنا، یہ 1000 کرامتیں اس انسان سے کرامات ظاہر ہو جائیں، اس سے زیادہ افضل چیز ہے۔ یہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر کی چیز ہے۔ اور بعض میں یہ الفاظ ہے الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ ایک استقامت ہزاروں کرامتوں سے زیادہ بڑی خوبی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید 20, 30, 25 سال خدمت میں رہے، جب جانے لگے تو شکوہ کیا حضرت اتنا عرصہ، طویل عرصہ خدمت میں گزارا، کبھی کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی۔ اس لیے کہ بعض ذہنوں میں ہوتا ہے کہ شاید بزرگی اور ولایت کا مدار کرامت ہے، جب تک کوئی عجیب و غریب چیز نہ دیکھیں تو وہ بزرگ ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے کوئی میرا عجیب کام، کوئی کرامت جس کو تم سمجھتے ہو نہیں دیکھی، یہ بتاؤ اتنے عرصے میں کبھی ایک دفعہ بھی سنت کی خلاف ورزی دیکھی ہے؟ اتنے سالوں میں کبھی ایک چیز مجھے بتاؤ کہ میں نے ایک کام سنت کے خلاف ورزی میں کیا ہو، سنت کچھ اور تھی اور میں نے کچھ اور کر دیا۔ فرمایا حضرت وہ تو نہیں دیکھی، کبھی اتنے عرصے میں آپ نے سنت کو چھوڑا ہو یہ تو نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ہوا چاہے سرد چلے، چاہے باد سموم گرم ہوا کے تھپیڑے ہوں، حالات چاہے موافق ہوں، لوگ سنت پہ عمل کرنے سے تعریف کہیں حضرت ماشاءاللہ بہت نورانی ہستی ہیں، اور چاہے سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے لوگ دقیانوس کا طعنہ دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق، دل کی کیفیت چاہے کوئی بھی ہو، انسان کا دل، اسے عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے، اور روایت میں ہے کہ قلب کے معنی بدلتے رہنا، کیونکہ دل انسان کا بدلتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، موڈ اور مزاج کبھی یکساں نہیں رہتا، اس لیے مشکل کام ہے، یہ باہمت لوگوں کا کام ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر ثابت قدم فرما رہے ہیں، اور اس کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیجئے، یعنی صبر اور استقلال سے کام لیجئے، ثابت قدم رہیے، جس طرح بلند رتبہ رسولوں نے صبر کیا ہے۔ یعنی یہ صبر کرنا یہ کسی عام آدمی کا، کم ہمت انسان کا کام نہیں ہے، باہمت انسان اور دلیر انسان اور نڈر انسان
جس کی قوت فیصل مضبوط ہو اور جو کسی حق بات پہ ڈٹنا جانتا ہو، اس کا کام ہے صبر و استقلال۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کیسے کیسے صبر نہیں کیا، کیسے کہاں کن کن حالات میں ثابت قدم نہیں رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام طعنے سنتے تھے، حکم تھا کہ نوح آپ کشتی تیار کیجئے، حالات ان کے ناموافق ہوا چلنے والی ہے۔ آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی، لوگ روز کوئی نہ کوئی گزرتا اور پاس سے طعنے دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی امت کو تبلیغ دی استقامت کے ساتھ۔ اگر استقامت نہ ہوتی تو 2-4 سالوں میں ہی آدمی اکتا جاتا کہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میں نے تو 1000 دفعہ کہا ہے، بار بار کہا، میری کوئی نہیں مانتا، اس لیے میں آئندہ نصیحت نہیں کروں گا۔ لیکن استقامت ہے، 950 سال مستقل مزاجی سے اور ہر طریقے سے دعوت کا کام کیا ہے، پیغام الہی کو پہنچایا ہے۔ نہیں مانے، عذاب آنے سے پہلے حکم ہوا، اے نوح اب کشتی تیار کیجئے۔ لوگ پھر طعنے دیتے ہیں کہ بڑے میاں کو دور کی سوجی ہے۔ کچھ عمر بڑھ جائے تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پرانے زمانے کا انسان ہے، اور نوح علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ کہ بڑے میاں کو بڑی دور کی سوجی ہے، اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ اس علاقے میں نہ دریا ہے نہ سمندر ہے، کہاں یہ کشتی استعمال ہوگی؟ نہ پانی کا قطرہ، اتنی بڑی کشتی دیو قامت۔ تو لوگ، قرآن کہتا ہے کہ جو گزرتا طعنے دے کے جاتا، برا بھلا کہتا، ہنسی مذاق اڑاتے، لیکن ان کی ہنسی مذاق کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم نہیں چھوڑا، ثابت قدم رہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اس کشتی میں جو بیٹھا وہ بچ گیا، باقی بیٹے سمیت سب غرقاب ہو گئے اس استقامت کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے ان سے بڑے بڑے امتحان لیے، ان پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، جانی آزمائش بھی آئی، مالی آزمائش بھی آئی، بیوی بچوں کی آزمائشیں بھی آئیں، لیکن کبھی پائے استقامت میں لرزہ پیدا نہیں ہوا۔ حکم ہوا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب جب خانہ کعبہ کے پاس اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے نومولود معصوم پیارے چہیتے لاڈلے نور چشم اسماعیل کو جب ڈالا، جب چھوڑا تو جانے لگے۔ روایات میں ملتا ہے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اپنے بیوی بچوں کی طرف، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ اہلیہ محترمہ نے پوچھا، حضرت ہمیں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ یہاں نہ آب نہ دانا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بالکل بے آب و گیاہ وادی ہے، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو سمجھ گئیں، اس لیے کہ پیغمبر کی زوجہ تھی، سمجھ گئیں کہ اللہ کا حکم ہی آیا ہوگا، ورنہ خود ایسا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت اللہ کا حکم ہے، فرمایا ہاں میرے رب کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جاؤں، اللہ تمہارا وارث ہے۔ امتحان میں کامیاب ہوئے، یہی بچہ بڑا ہوا، ملنے آئے، ملاقات، آنکھوں کی ٹھنڈک، حکم ہوا ذبح کر دو۔ اب ذبح کرنے جا رہے ہیں، راستے میں رکاوٹیں تو آتی ہیں، انسان کسی بھی حق اور سچ کے راستے پر چلے گا تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ انسان اپنا جب ذہن یہ بنا لیتا ہے کہ مجھے حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تو پھر جب رکاوٹ آتی ہے تو انسان کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ رکاوٹ کے بغیر تو کوئی حق کام نہیں ہو سکتا۔ رکاوٹیں آئیں، شیطان نے 3 دفعہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن استقامت سے نہ ہٹے۔ آگ میں پھینکے گئے، حتیٰ کہ آگ جلائی گئی، آگ میں پھینکے گئے، اور روایات میں ملتا ہے اس وقت بھی آخری جملہ یہی تھا، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام سر پہ آرا رکھا گیا اور آرا چلا کر جسم 2 ٹکڑے کر دیا گیا، شہید کر دیے گئے، لیکن حق کو نہ چھوڑا۔ انبیاء کرام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی مثال لیجئے کہ کہاں کہاں سے گزرے ہیں، بھائیوں کا ستم ہوا ہے، کنویں میں پھینکے گئے ہیں، وہاں سے نکالے گئے، پھر بازار میں بکتے بکاتے، پھر عزیز مصر کے گھر پہنچے ہیں۔ یہ جانی آزمائشیں تھیں، خاندانی آزمائشیں تھیں، اور جانی اور خاندانی آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش جو حیا کے بارے میں آزمائش تھی، قرآن کہتا ہے وہ سب سے سخت آزمائش تھی یوسف علیہ السلام کے لیے، کہ جہاں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، جہاں بڑے بڑوں کا تقوی جواب دے جاتا ہے،
تقوی کی انتہا ہو جاتی، تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ موقع تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے اپنی طرف برائی کی دعوت دی ہے، گھر بند ہے، تالے پڑے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے دیکھنے والا، تنقید طنز کرنے والا موجود نہیں ہے۔ وہاں پر جب یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت ملتی ہے، آپ دیکھیے کہ اس نوجوان پیغمبر کے دل میں کیا بات آتی ہے۔ قال معاذ اللہ، عورت نے کہا حیت لک، آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، اور پھر ایسی استقامت کے وہاں سے دوڑ لگائی اس برائی سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے دروازے کھول دیے اور آپ کی بعد میں پاک دامنی کو بھی ثابت فرما دیا، اور پھر جو عروج ملا ہے کہ مصر کی بادشاہت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، ہر عزت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ دین پر استقامت رہے، ثابت قدمی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس حوالے سے اگر آپ حضور کی استقامت پر بات کی جائے تو شاید صدیاں گزر جائیں، اور بلا مبالغہ یہ کبھی اس بات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مکی زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ مکی زندگی میں وہ وقت بھی آیا کہ جب چچا ابو طالب کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو آپ ہی سمجھا دیجئے، شاید آپ کی بات وہ مان لیں۔ چچا نے کہا کہ بیٹا، بھتیجے، یہ بات ہے، لوگ کہتے ہیں یہ معاملہ ہے۔ اب وہ جو الفاظ آپ نے فرمائے، انسانی تاریخ کے وہ سنہری الفاظ، وہ بات کیا تھی؟ فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں پھر بھی رب کی توحید بیان کرنے سے اور بتوں کی نفی کرنے سے باز نہیں آ سکتا ہوں۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، اور پھر مکی زندگی کی مشکلات اپنی جگہ پر، مدنی کی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ پاک نے جو استقامت عطا فرمائی، وہ کیا استقامت تھی؟ قرآن پاک میں سینکڑوں بار اس کا تذکرہ ہے، اور ساری انسانیت کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کو بطور مثال کے پیش کیا ہے کہ دین پر ثابت قدم کیسے رہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی یہ تاکید تھی کہ جب بھی کوئی اچھا عمل شروع کرو تو اس کو مت چھوڑو۔ نیک عمل اللہ کی رحمت سے انسان کو توفیق ملتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت کو انسان کیوں ٹھکرائے؟ اللہ نے کسی کو توفیق دی، نماز اس نے پڑھنا شروع کر دی 5 وقت کی۔ اب 5 وقت کی نماز کی توفیق مل جانا یہ کتنا بڑا اللہ پاک کا احسان ہے، کتنی بڑی کرم نوازی اس ذات کی کہ ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دے رہا ہے۔ اب اس عادت کو برقرار رکھنا، تلاوت شروع کر دی کہ روزانہ 1 سپارہ تلاوت کروں گا، 1 رکوع تلاوت کروں گا، 1 رکوع 1 آیت کو قرآن کا ترجمہ تشریح کے ساتھ سمجھ کے پڑھوں گا، نیت کی شروع کر دی۔ تو اس عادت کو اب ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ نیت کی کہ میں ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھوں گا۔ اب یہ 3 روزے ہر مہینے میں رکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو جو بھی نیک عمل شروع کیا جائے اس نیک عمل پر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ توبہ کی کہ یا اللہ میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، فلاں گناہ چھوڑ دیا، عزم کر لیا۔ اب اس پر استقامت رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اس پر ثابت قدم رہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو انسان ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے سب سے پسندیدہ کاموں میں سے وہ کام ادومھا جو انسان مستقل مزاجی سے کرتا ہے، وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑا ہو، بظاہر تھوڑا عمل ہو، 100 نفل نہیں پڑھ سکتا تو 10 پڑھ لے، لیکن پابندی کے ساتھ۔ پورا سپارہ ایک دن میں ممکن نہیں تو 1 ہی آیت، 1 ہی رکوع، لیکن جتنا شروع کیا جائے۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا، بزرگان دین نے، کہ آدمی اپنے زندگی کے جو معمولات ہیں، نیک اعمال، وہ اتنے رکھے کم از کم کہ زندگی کے ہر لمحے میں وہ ہر روز اس کو ادائیگی اس کی کرنا ممکن ہو۔ خدا نخواستہ طبیعت ناساز ہے پھر بھی وہ کام کیا جا سکے، کوئی بیماری کوئی مصروفیت آ گئی تب بھی وہ کر لے، کوئی سفر درپیش ہوا پھر بھی وہ کرے۔ اپنے نیکی کے نوافل کے معمول کو اتنا رکھے کہ وہ بلا ناغہ ہر روز ہو سکے۔ ہاں جب اللہ توفیق دے
تو اپنی عادت سے کبھی بڑھ کے زیادہ بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جتنا کم از کم طے کر لیا کہ اتنا ذکر روز کرنا ہے، اتنے نوافل روز پڑھنے ہیں، اتنا صدقہ، اتنے روپے پیسے روز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، اتنا کیا جائے کہ جو آدمی ہر روز روزانہ وہ نیکی کر سکتا ہو، تو اللہ کا یہ عمل پسندیدہ ترین عمل بن جائے گا۔ قطرہ قطرہ دریا شود، یہ نیکی کا ایک ایک قطرہ جب جمع ہوگا تو پورا دریا بن جائے گا۔ ذرہ ذرہ صحرا شود، یہ ایک ایک ذرہ نیکی کا جمع کیا جائے گا تو پورا صحرا نیکیوں کا وجود میں آ جائے گا۔ اب ایک آپ غور فرمائیں، اگر ایک انسان ہر روز ایک سپارہ پڑھ لے، جو حافظ صاحب تو 15-20 منٹ میں ایک پارہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو حافظ نہیں بھی ہے لیکن قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، ایک سپارہ 25 سے 30 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک سپارہ روز پڑھ لیں تو پھر ایک مہینے میں ایک قرآن پاک، ایک سال میں 12 قرآن پاک، اگر یہ عادت مستقل رہے اور اللہ پاک 60 سال کی زندگی لمبی عطا فرمائے تو گن لیجئے کہ 60 سالوں میں کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن عادت نہ ہونے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ آیا، ایک مہینے میں 10 قرآن پاک پڑھ لیے اور پھر 11 مہینوں میں ایک قرآن پاک بھی مکمل نہ ہو سکا۔ تو استقامت کا اصول یہ ہے کہ اتنی نفل کو رکھا جائے کہ اس میں آدمی پابندی کر سکے۔ یہ تھوڑا تھوڑا عمل اللہ کو اس عمل سے زیادہ پسند ہے جو آدمی ایک مرتبہ کر کے دوبارہ نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے۔ ایک پانی کا قطرہ اگر پتھر کے سینے کے اوپر بھی مسلسل ٹپکتا رہے تو وہ سخت سے سخت چٹان کا بھی سینہ چیر سکتا ہے، لیکن وہی 1000 گیلن پانی اکٹھا زمین پر بہا دیا جائے تو وہ پانی وہاں سے بہہ کے دور چلا جائے گا، زمین کو فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ تو استقامت حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب ایک انسان نفل شروع کرتا ہے، نفلی عبادت شروع کرتا ہے، وہ نفل جب روز پڑھتا رہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نفل کی وجہ سے میں اس شخص کے لیے جنت کا اعلان کر دیتا ہوں کہ 2 نفل اس نے روز توبہ کے شروع کر دیے، یہ 2 نفل بھی جنت کی ضمانت کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر استقامت سے پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر نفل میں یہ برکت پیدا ہو جائے کہ اللہ کا انسان ولی بن جائے، اللہ کا محبوب بن جائے، جنت کے فیصلے مل جائیں، اگر نفل پر یہ فضیلت ہے تو فرض پر استقامت کی فضیلت کیا ہوگی؟ ایک انسان ساری زندگی نیت کرتا ہے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، ہر حال میں اپنے زندگی کے معمولات کو ایسے ترتیب دیتا ہے کہ رات کو جلدی سوئے کہ فجر کی نماز پڑھ لی، پھر اپنے کام کاج، دفتر، مصروفیات، تعلیم تعلم، کسی محنت مزدوری میں نکلے تو ذہن میں یہ سوچ لیا کہ میرے 2 نمازیں میری اس کام کے وقت میں آنی ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یہ نماز میں نے 2 نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، کہاں پڑھنی ہیں، صبح ہی طے کیا، معمول اپنا بنایا، ایک ٹائم ٹیبل شیڈیول بنایا، پھر مغرب کی نماز ہو سکتا ہے میری راستے میں آ جائے تو میں نے کہاں رک کر پڑھنی ہے۔ خدا نخواستہ آدمی کسی مجبوری کی بنا پہ بھی تو رکا کرتا ہے، کوئی گاڑی خراب ہو گئی، کوئی ٹریفک میں پھنس گیا، کوئی اور خدا نخواستہ مسئلہ ہوا، 5-10 منٹ ویسے بھی اس کے لگ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے لیے راستے میں پتہ ہے کہ اگر گھر جاؤں گا تو وہاں نماز مجھے باجماعت نہیں ملے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے، تو راستے میں رک کے نماز کو پڑھ لیا، عشاء کی نماز تھکاوٹ کے باوجود پڑھ لی۔ جب انسان استقامت کی کوشش کرے گا تو فرض پر استقامت اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے ایسے ثابت قدم رہنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا اور چلتا اور پکڑتا ہے، یعنی اس آدمی کی پوری زندگی اللہ کے حکم کی تابعداری میں ہو جاتی ہے۔ تو استقامت وہ اہم ترین چیز ہے۔ استقامت کیسے حاصل ہو اور اس ثابت قدمی کی راہ میں کیا کیا رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، ایک انسان کی زندگی میں یہ استقامت کیوں ختم ہوتی ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی دین پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔